وہ مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے پیارے مسلمانوں، دونوں جہاں کی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، یعنی کہ اللہ نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک بنایا ہے آقا کریم کو۔ لیکن آقا کریم کی شان وہ شان ہے کہ پوری دنیا کے مالک و مختار ہونے کے باوجود میرے آقا خالی ہاتھ ہیں۔ میرے آقا تین دن تک بھوکے اور پیاسے رہتے، اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر رہتے تھے، اس لیے کہ میری امت مجھ سے سبق حاصل کرے، میری امت مجھ سے درس حاصل کرے۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا نے فرمایا دیکھو میرے امتیوں، اگر تم پریشان ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ محمد کی زندگی کو دیکھ لینا۔ اگر بھوکے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ محمد کی زندگی کو دیکھ لینا۔ میرے آقا کا ہر عمل امتی کے لیے درس ہے، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم دنیا میں اچھا انسان بننا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ۔ اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہو، اگر اپنے اندر انسانیت لانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لو، میرے محبوب کے طریقے کو اپنا لو، میرے محبوب کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم نے میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لیا، تم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو، تم لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ میرے آقا کریم کی زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن حسین ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک مرتبہ اپنے گھر پہ کچھ روٹیاں بنائی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے 4 روٹیاں بنائی ہیں، روٹی بن کر کے تیار ہو گئیں تو ایک روٹی حضرت علی کو دی ہے، ایک روٹی حضرت امام حسن کو دی ہے، ایک روٹی حضرت امام حسین کو دی ہے، ایک روٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے میں خود لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دسترخوان پر روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن نے کھا لی، امام حسین نے کھا لی، حضرت علی نے کھا لی، تو حضرت علی کیا دیکھتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے آدھی روٹی کھائی ہے اور آدھی روٹی اپنے چادر کے کونے سے باندھ لی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا اے میری شریک حیات، اے فاطمہ، یہ آدھی روٹی تم نے کس کے لیے بچا کر کے رکھی ہے؟ تم بھی تو بھوکی ہو، دیکھو ہم بھی بھوکے تھے، ہم نے بھی اپنی روٹی کھا لی ہے، ہم نے بھی اپنے حصے کی روٹی کھا لی ہے، اتنے بھوکے ہم ہیں، اتنی بھوکی تم ہو، کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کیا تمہیں بھوک نہیں ستاتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی، مجھے بھوک تو لگ رہی ہے لیکن میں نے آدھی روٹی کھائی ہے۔ تو علی نے پوچھا اے میری شریک حیات فاطمہ، جب تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو تم نے آدھی روٹی کیوں بچائی ہے؟ تو قربان جاؤ فاطمہ کی محبت پر بھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے سرتاج، اے علی مولا علی مشکل کشا، میں نے آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی اس لیے بچائی ہے کہ جب میں روٹی کھا رہی تھی تو مجھے میرے بابا جان محمد الرسول اللہ کی یاد آ گئی، میرے دل میں خیال آیا کہ فاطمہ تم اکیلی کھا رہی ہو، کیا پتا تمہارے بابا نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، تمہارے بابا کو کسی نے کھلایا ہے یا نہیں، تمہارے بابا کو کھانا ملا ہے یا نہیں۔ اس خیال نے مجھے از حد پریشان کر دیا، اس خیال نے مجھے روک دیا ہے، اس لیے میں نے آدھی روٹی اپنی چادر کے ٹکڑے سے باندھ لی۔
اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ روٹی لے کر کے حضرت علی سے اجازت لے کر کے اس روٹی کو لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں آئی ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آواز آئی ہے کون؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں بابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت فاطمہ پہنچی ہیں بابا کی بارگاہ میں اور کہتی ہیں اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اچانک آنے کی کیا وجہ ہے، اچانک آنے کا کیا سبب ہے؟ اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر کا ٹکڑا کھولا ہے، کھولنے کے بعد وہ آدھی روٹی آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے آدھی روٹی پیش کی ہے تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم اپنے حصے کی روٹی بچا کر لائی ہو، کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے؟ کیا تمہیں بھوک نہیں ستاتی ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ تم نے اپنے حصے کی روٹی کیوں بچائی ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اے میرے بابا جان، علی نے آج کچھ مزدوری کی تھی تو وہ تھوڑا سا پیسہ لے کر کے آئے تھے، اس پیسے سے اتنا ہی آٹا ملا تھا، وہ تھوڑا سا آٹا لائے تھے تو میں نے 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی علی کو دی، ایک روٹی حسن کو دی، ایک روٹی حسین کو دی اور ایک روٹی میں نے خود اپنے لیے رکھی تھی تو آدھی روٹی کھا پائی تھی۔ آپ کا خیال آ گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ فاطمہ اکیلی کھا رہی ہو، یہ آدھی روٹی بابا کو دے آؤ، کیا پتہ بابا نے بھی کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا ہے تو میرے آقا کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ آج 3 دن ہو گئے ہیں تمہارے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ بیٹی فاطمہ 3 دن ہو گئے آج کچھ نہیں کھایا ہے تمہارے پاپا نے۔ یہ زندگی ہے مصطفیٰ کی جو پوری دنیا کے مالک و مختار، جو اشارہ کر دیں تو جنت سے ان کے لیے غذائیں آ جائیں، جنت سے ان کے لیے کھانے آ جائیں، جنت سے ان کے لیے جوڑے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم نے روٹی کو لیا ہے اور فاطمہ الزہرا کو اپنے سینے سے لگا کر دعا دی ہے مولا میری بیٹی کو سلامت رکھنا، میری بیٹی کو لمبی عمر عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج کل کے معاملہ ایسا ہے اگر انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے تو زبان پر شکوہ لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں لوگ۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ مصطفیٰ کی زندگی ہے، یہ مصطفیٰ کا درس ہے امتی کے لیے کہ اے امتیوں دیکھو میں پوری دنیا کا مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب اور مقدر میں لکھا ہے، آپ کا وہ لکھا ہوا نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا اور نہ کوئی اسے بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی اسے گھٹا سکتا ہے۔ جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، نہ کوئی اسے گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی اسے بڑھا سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے نصیب کا چھین سکتا ہے۔